میں ہوں جواد احمد اور میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دین اسلام کے وہ عظیم رہنما ہیں جن کی جرأت اور شجاعت کے علاوہ عدل و انصاف کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک اسلام کی خدمت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست، علم و دانش کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو حدیث مبارکہ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے چند نشانیاں تمام انسانوں کو بتائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و گل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے اور جب قوم و جماعت کی لیڈر اور سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینے اور رذیل شخص ہونے لگیں، جب آدمی کی تعظیم اس کی فتنے کی ڈر سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازوں باجوں کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کی جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ یعنی تندو تیز شدید ترین طوفانی آندھی کا اور زلزلے کا، زمین کے دھنس جانے کا اور صورتوں کے مسح کو تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پہ در پہ وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پہ در پہ گرنے لگیں۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اسے ایک دن فنا ہو جانا ہے، باقی رہ جانے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیشتر مقامات پر انسانوں اور ایمان والوں کو قیامت کے دن کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیوں کی ذکر کی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی تمام نشانیاں بتائی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے شیر خدا، قیامت کی سب سے خاص نشانی کون سی ہے؟ جس پر آپ نے فرمایا، اے سلمان، اس زمین پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں بدکاری عام ہونے لگے گی، نئے نئے گناہ منظر عام پر آنے لگیں گے، نئے نئے نشے ایجاد کر کے فروخت کی جانے لگیں گی اور انہیں خوشی سے بھی خریدا جائے گا۔ ہر دوسرا انسان بیماری میں مبتلا ہوگا، تاجر اپنی تجارت داری میں دیانت دار نہیں ہوں گے، نماز کی اول وقت کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اے سلمان، ایسا زمانہ آئے گا حج پر لوگ اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے جانے لگیں گے، تاجر تجارت کرنے حج پر جائیں گے، فقراء بھیک مانگنے حج پر جائیں گے اور عام انسان نئی نئی جگہیں دیکھنے اور گھومنے پھرنے کی غرض سے حج پر جایا کریں گے۔ لوگوں کو پلانے کے لیے نئے نئے کیوے ہوں گے جو انسانی جسم کے لیے مضر ہوں گے، یہ فخر سے پلائے اور پیے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی مذاق مذاق میں دی جانے لگیں گی۔ پیارے دوستوں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ توقف سے بولے، اے سلمان، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ لوگوں کی توجہ آسمانوں میں ہوگی
اور لوگ آسمانوں میں اڑنے لگیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم وقت سے تیز چلنے والے ہیں، لیکن افسوس کہ اس وقت اللہ وقت کی رفتار کو بڑھا دے گا اور سال مہینے جیسے ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دنوں جیسے، دن گھنٹوں جیسے ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا انسان ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں میل دور کسی دوسرے انسان کو دیکھ بھی سکیں گے اور بات بھی کر سکیں گے، اور نئے نئے ایجادات کر کے وہ اپنے لیے ہزاروں بیماریاں پیدا کریں گے۔ وہ فضا کو اتنا آلودہ کر لیں گے، ان کی عمریں کم ہونے لگیں گی، اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کے جسم میں پائی جائیں گی جن کا علاج ناممکن ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مرد کی مردانگی گھٹنے لگے گی اور عورت کی بے حیائی بڑھنے لگے گی۔ اس دور میں بے حیا عورتوں کو فخر سے بلایا جائے گا اور شریف عورتوں کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اس دور کے بے ضمیر انسان کو عقل مند سمجھا جائے گا اور شریف انسان کو بے وقوف سمجھا جائے گا۔ اے سلمان، وہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں مسلمان ریاستوں میں 2 اور 3 عیدیں منائی جائیں گی، اور مسلمانوں میں عید اور رمضان کے چاند کو لے کر جھگڑے ہوں گے، اور باپ اور بھائی فخر سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایسے کپڑے لے کر دیں گے جو وہ پہنے گی تو صحیح، لیکن ان کا جسم واضح ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی نے کہا، یا علی، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے؟ جس پر حضرت علی نے جواب دیا، ہاں سلمان، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر کہا، اے اللہ کے شیر، اس زمانے میں مومن مسلمان مردوں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے سلمان، اس وقت مومن صرف محافل کی حد تک مومن رہے گا، ان کی تنہائی بھی کفر کے آس پاس ہوگی۔ اس دور میں اگر کوئی مسلمان مومن بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لے کہ ہر رات طہارت کے ساتھ گزارے، اور جب تنہا ہو تو گناہ سے دور ہو، کیونکہ اس وقت مومن کی نشانی صرف یہ ہوگی کہ مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفل پاک ہوگی، بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے قرب قیامت کی جو نشانیاں حضرت سلمان فارسی کو بتائی ہیں، اور اسلامی کتب اور بزرگوں کی وجہ سے یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق اگر آج کے دور کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج بدکاری عام ہے، آئے روز ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ آج مرد عورت سرعام پارکس اور پبلک ایریاز میں کوسوں کنار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ موبائلز کی ایجاد نے خواتین کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ایسے پلیٹ فارمز منظر عام پر آ رہی ہیں جن کی استعمال سے مرد و زن بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ سگریٹ، شیشے، شراب اور مشروبات کی شکل میں نئے نشے بھی تیار کر لیے گئے ہیں جن تک رسائی حاصل کرنا 10 سالہ بچے کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج کا تاجر بھی دیانت دار نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی، ناجائز منافع، ہیر پھیر کو بڑے کامیاب تاجر کی خصوصیات کے طور پر گنا جاتا ہے، اور تاجر والدین کی خصوصیات اپنی نسل میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح نماز آج کے اس ماڈرن دور میں پڑھنا تو درکنار، نماز کی اوقات کا بھی احترام نہیں کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اکثر دکاندار کاروبار ترک نہیں کرتے، نماز کے وقت گراہک بھی ٹوٹ کر خریداری کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حج پر جانے والوں میں ایک بڑی جماعت ان افراد کی ہوتی ہے جو دولت اور دکھاوے کے لیے حج پر جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، قرب قیامت انسان آسمانوں پر اڑیں گے، تو آپ کے سامنے برق رفتار جہازوں کا مثال دینا انتہائی اہم ہے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سالوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے، اور موبائل فون اور انٹرنیٹ نے دوریاں اس قدر سمیٹ دی ہیں کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے کی معلومات نہ صرف جان سکتے ہیں بلکہ حقیقی واقعات کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں ویڈیو کال سے ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا
ایک عام بات ہو چکی ہے، اور آج کا انسان تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل یقیناً آپ دوست جانتے ہوں گے۔ آخر میں ایک عام بات اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اس دور میں نہیں رہ رہے ہیں جس کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا تھا، جو زمانہ قرب قیامت سے ایک ہے؟ ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنی اعمالوں کو درست کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کے ویڈیو سے آپ کو حقیقی سبق مل چکا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔